دیگر آواز بلند صلوات۔ ہمارے ایک عزیز دوست مولانا سید سفیر سجاد شیرازی مجلس اعزاء سے خطاب کے لیے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر آیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، امید ہے کہ کل کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ گفتگو کے اندر پیچیدگی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ مجھے اپنے موضوع کو پورا بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کی سماعتوں کو ساتھ ساتھ بھی رکھنا ہے۔ لہٰذا کل جو میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً باتیں پیش کی اور آپ کی خدمت میں بتایا کہ جب بھی میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ تو وہ صنعت خمس میں سے کسی ایک چیز پر موقوف ہے، یا تو وہ برہان ہے، دلیل ہے، یا وہ خطابت ہے۔ خطابت اردو والی خطابت نہیں، انداز خطابت نہیں۔ خطاب یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جمہور، زیادہ تر لوگ آپ کی بات کے قانے ہو جائیں گے، یا وہ مغالطہ ہے یا وہ جدل ہے۔ اور یہ چار اصناف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ کلام کی جو پانچویں صنف ہے اسے کہتے ہیں شاعری، شعر۔ یہ جو شاعری ہے
اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے شعراء کو دعا دی ہے. مگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے وضاحت کی قدر ضرورت ہے، اس لیے اس پانچویں چیز پر بھی میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر آپ قرآن کی نظر میں دیکھیں تو قرآن نے بڑے عجیب انداز سے بات کی ہے. قرآن فرماتا ہے الشعراء یتبعہم الغاوون. شعراء تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ قرآن شعراء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شعراء کی پیروی، یعنی ان شاعروں کی پیروی، ان کے پیچھے کون چلتا ہے؟ جو گمراہ ہوتا ہے، وہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں. عجیب ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ شاعری کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے تخیل. وہ کیا ہے؟ شاعر، اس نے اپنی محبوبہ کو دیکھا، اسے آنکھیں پسند آ گئی، اس نے آنکھوں کو موتی لکھ دیا. شاعر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے بارش کے قطرے کو دیکھا، اس نے اسے صدف لکھ دیا. شاعر ہے. شاعر اسی وقت شاعر کہلائے گا کہ جب وہ اپنے تخیل کو نظم کرے، ورنہ وہ شاعر نہیں ہے. لہذا اس زمانے میں ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ اعذبہم اکذبہم. جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اس کی شاعری اتنی زیادہ میٹھی ہوگی. یعنی آپ اپنی محبوبہ کی آنکھ کو کتنا بڑا جملہ دے سکتے ہیں. توجہ کیجئے. اگر زوجہ کی آنکھ کو دے دیتے تو شاید پھر بھی ثواب ہوتا. ہاں، اگر بیوی کی تعریف کر لے انسان تو ثواب ہے. لیکن شاعری کا قاعدہ یہ تھا اعذبہم اکذبہم. سب سے میٹھی شاعری اس کی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ. یعنی صنف شاعری، رسول خدا کو کہا گیا کہ شعرا ہے، یہ شاعر ہے، مجنون ہے. پروردگار عالم نے نفی کی، اے حبیب تم شاعر نہیں ہو، تم مجنون نہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی صنف شاعری کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی اوقات. مگر جب یہ صنف شاعری حسین ابن علی کے ذکر کے ساتھ جڑی، توجہ کیجیے، جب یہ علی مرتضیٰ کے ذکر کے ساتھ، جب اس صنف شاعری نے پنجتن کے گھر کی ثنا شروع کی، تو جس کی کوئی اوقات نہیں تھی وہاں پر بھی 2 مصرع لکھنے کے اوپر جنت میں گھر مل گیا. اور روایات آ گئی ہمارے پاس، من کتب فینا شعرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو ہماری مصیبت میں یا ہمارے بارے میں ایک شعر لکھے، پروردگار عالم جنت میں اسے ایک گھر دے گا. توجہ کیا آپ نے؟ جو بے قدر چیز تھی، جس کی پروردگار عالم کی نظر میں کوئی وقعت. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اس لیے کہ پروردگار عالم یقین کی منزلت پر لے کر جانا چاہتا ہے. اور صنف شاعری ہے تخیل یعنی ایک احتمال ہے، احتمال سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. لیکن جب دروازے اہل بیت سے آ کر جڑی، جب تخیل کو یقین کا درجہ ملا، لہذا اس صنف شاعری کو اب آپ جا کر دیکھیے روایات کے اندر، اور کس انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے شعراء کو نوازا ہے. میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دعبل آپ نے سب نے نام سنا ہے. امام رضا نے کیا دیا؟ جب امام رضا کے پاس جا کر شعر پڑھے دعبل نے، مولانا دعبل کو کیا عطا کیا؟
1000 درہم دیے، بعض روایتوں کے مطابق 10,000 درہم دیے۔ کتنے درہم دیے؟ کون سا کلام مشہور ہے؟ مدارس و آیات خلت من تلاوت، یعنی دیبل مدینے کا منظر لکھ رہے ہیں کہ یہ 27 رجب کون سا دن ہے کہ جب وہ گھر کے جہاں پر خدا کی آیتیں پڑھی جاتی تھی آج ان پر تالے لگے ہوئے۔ تو جب آل محمد کے ساتھ شاعری آ کے جڑی، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں، آپ اتنے لطیف انداز سے مجھے سنتے ہیں، پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں بات روکوں نہیں، آپ کو دے دوں۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے طاہر جو خود پاک ہو، ایک چیز ہے مطہر جو خود بھی پاک ہو، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یعنی وہ صنف شاعری کہ جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جب وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے زمرے میں گئی۔ پھر دیکھیں اسے کیسی طہارت ملی، پھر دیکھیں اسے کیسا عروج ملا۔ یعنی یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارا کلام اہل بیت علیہم السلام کی کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مجھ جیسا ایک شخص، میں اپنے بارے میں اکثر ایک جملہ کہتا تھا، اب میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں لول تھا، نجف نے بہلول بنا دیا۔ صحیح ہے؟ تو جب انسان اپنی ہستی کو لے جائے اور ان ہستیوں کے ساتھ ملائے تو پھر پروردگار عالم اسے ایک نئی طہارت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس صنف شاعری کا کوئی کمال نہیں تھا، مگر جب یہ صنف شاعری آئی مدح اہل بیت کے اندر، اب یہ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس صنف سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہارون مکفوف کو بلایا، بشیر حزام کو بلایا، کمیت کو بلایا۔ اب آپ دیکھیے یہ سارے واقعاً انسان چاہے ان کا بیٹھ کر مطالعہ کرے، یعنی حمیری جیسا شخص۔ پڑھوں آپ کے سامنے ایک بات۔ ایک نجس مشروب تھا، تناول کرتا تھا، شرب کرتا تھا ایک نجس مشروب کو، تھا اہل بیت کا شاعر۔ چھٹے امام کی روایت ہے اپنے بچوں کو حمیری کے اشعار یاد کرواؤ۔ اہل بیت کی مدح میں شعر کہیں، آخری وقت تھا، چہرہ کالا ہو گیا۔ جب ملک الموت آیا تو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ائمہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں جیسا بھی تھا مگر میں نے زندگی آپ کی مدحت میں گزاری ہے۔ لکھا تاریخ نے کہ فوراً چہرے کے اوپر نور نمودار ہوا، سیاہی پیچھے رہ گئی۔ صنف شاعری نے اہل بیت کی خدمت کی، اہل بیت نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب صنف شاعری آپ دیکھیے اس کا کمال کیا ہے۔ صنف شاعری کا کمال یہ کیونکہ اب ہمارے یہاں مفقود ہے، ورنہ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ درس ہوا کرتے تھے انیس کے اشعار کے اوپر، دبیر کے اشعار کے اوپر۔ صحیح؟ آپ مجھ سے کہیں مولانا آپ یہ بتائیے، اچھا صنف شاعری کا کمال کیا ہے؟ میں نثر میں ایک بات کہنے کے لیے 20 منٹ لگا دوں گا، آپ تک ایک بات پہنچانے کے لیے۔ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ایک بند کے اندر بات کو بیان کر کے چلا جائے گا، اور نثر جو ہے، یعنی یہ جو میرا خطاب ہے، یہ بیان جو ہے، یہ سماعت پر بھاری ہے، مگر اشعار جو ہے وہ سماعت کو لذت دیتے ہیں۔ یہ صنف شاعری کا ایک کمال ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ مجھ سے کہیں مولانا آپ مولا عباس کی شجاعت بیان کریں، اب میں کیا کروں گا؟ عباس ابن علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد جن کا بابا بھی شیر، جن کے دادا بھی شیر، یہ نثر ہے، یہ نثر۔ مگر آپ میر انیس سے کہیے ذرا مولا عباس کی شجاعت بیان کریں، تو میر انیس اب کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجیے، اب وہاں پر ایک منظر ہی الگ ہے۔ کس انداز سے میر انیس جب بیان کریں گے تو شجاعت عباس ایسی کھل کر سامنے آئے گی
کیا مثال دیتا ہوں میں آپ کو، چند مصرے پیش کرتا ہوں. آمد ہے جگر بندے شہ کل شکن کی، آمد ہے جگر بندے شہ قلع شکن کی، لشکر میں تلا تم ہے زمیں ہلتی ہے رن کی، سرداروں پہ ثابت ہے جدائی سر و تن کی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب عروج پہ آئے. سمٹی ہے رگے خوف سے شیروں کے بدن کی، ہے کف ہے تیگ بکف قوت بازو شہیدی کا، تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاؤ زمیں کا. ابھی آپ بات کیسے بیان اب دیکھیں اب، واہ 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 واہ، نثر پہ نہیں آ رہا تھا یہ واہ واہ. توجہ کیا آپ نے کہ یہ صنف شاعری نے دروازہ اہل بیت کی خدمت کی ہے. تلوار کے بچپن سے یہی لوگ دھنی ہیں. کس انداز سے؟ سر بات پہ دیتے ہیں غنی ابن غنی ہے، قبضے میں انہی کے ہنر تیغ زنی ہے. کہاں پر جا کے خود شیر، چچا شیر، پدر شیر، جگر شیر. یعنی مولا عباس کی شجاعت کو کس انداز سے بیان کیا کہ مولا عباس کی شجاعت، اب مشہور شعر ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اللہ صلی علی محمد. اب دیکھیے بس چند مثال، یا چند مثالیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کروں تاکہ یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں بن رہی ہے نا فضا، شعراء کو کیا اہمیت دینا. انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے بھی ذکر اہل بیت کی اسی طریقے سے خدمت کی ہے کہ جس طریقے سے، بلکہ شاید اس سے زیادہ، ممبر پہ بیٹھ کے ایک امامے والے نے خدمت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا رتبہ گرا دوں یا میں کسی کا رتبہ بڑھا دوں. جو بات ہے وہ ہے، ہمیں ان کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یاد رکھ لیجئے عزیزو، جو حقیقت ہے نا اس کو جب تسلیم نہیں کریں گے نا، مسئلہ انا کا بنے گا، وہاں پر جا کر پھر کام خراب ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ مجھ سے کہیں گے مولانا بتائیے مولا علی، اب آپ نے سب نے وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اہل پنجتن کو خلق کیا تو پھر اس کے بعد جناب زہرا کے نور سے، علی مرتضیٰ کے نور سے سورج کو روشن کیا. اب میر انیس جب اس بات کو لکھ رہے کیسے لکھ رہے دیکھیے آپ، ایک انداز ہی الگ ہے. کیا لکھا سنیے، جملہ پہلا مصرع سنیں، میں پورا نہیں پڑھوں گا. خورشید فلک، خورشید کس کو کہتے ہیں؟ فلک، آسمان پہ جو خورشید ہے. خورشید فلک عکس یعنی کاپی. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. یعنی علی ابن ابی طالب کے تاج میں اگر ایک پتھر لگا ہے نا تو یہ سورج کی روشنی تو اس کی کاپی ہے. جو کیا آپ نے خوبصورتی دیکھیے، لطافت دیکھیے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. کس انداز سے بات کر کے چلے گی. تو یہ شاعری کا کمال ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. روایت الفضائل، اب جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے، احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے الفضائل کے اندر انہوں نے مولا کے فضائل میں ایک روایت لکھی ہے. کہا کہ ایک دن مولا بصرے کے ذات یوم خطب علی منبر البصرہ، ایک دن منبر بصرہ کے اوپر خطاب کر رہے تھے اور مولا نے بصرہ میں کہا سلونی قبلا تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پھر مولا نے اس کے بعد جملہ کہا
سلونی عن ترک السماوات، سلونی عن ترک السماوات، مجھ سے آسمانوں کے رستوں کے بارے میں پوچھو. فإني أعرف بها من طرق الأرض، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں. یہ دعویٰ کیا مولانا نے. فقام رجل، روایت کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا. فقال یا علی این جبرائیل، اے علی یہ بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے. علی بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے، کیونکہ دعویٰ کیا تھا؟ آسمان کے رستوں کو جان. جبرائیل کہاں ہوں گے؟ اب روایت یہ کہتی ہے فمرق، امام نے ایک مرتبہ نظر کی بطرف ہی الی السماء، آسمان کی جانب نظر کی، ایک دفعہ مغرب کی جانب نظر کی، ایک دفعہ مشرق کی جانب نظر کی، اور اس کے بعد اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ سارے عالم میں تو کہیں نظر نہیں آیا، میں علی ہوں تو جبرائیل ہے. مل کر توجہ، پوری توجہ رکھیے گا. میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں موضوع پہ ساتھ ساتھ. اب یہ ہو گئی فضیلت مولا کی. اب جب شاعر نے اس واقعے کو دیکھا تو لکھا، کیا بیان کیا؟ شخص ایک آیا کہا آپ پر سب کچھ ہے آیا. دیکھیے شاعر کیسے نظم کر رہا. شخص ایک آیا کہا آپ پر سب کچھ ہے آیا، یہ تو بتلائیے جبریل ہے اس وقت کہاں. شش جہت دیکھ کے گویا ہوا پھر حق کا نشاں. اب دیکھیے شاعر کیسے بیان کر رہا ہے. شش جہت دیکھ کے گویا ہوا پھر حق کا نشاں، نہ فلک پر نہ فضا میں تو ہے جبریل یہاں. میں تو حیدر ہوں یہ بات تجھے بتلاتا ہوں، میں تو حیدر ہوں یہ بات تجھے سمجھاتا ہوں، تو ہی جبریل امی ہے تجھے بتلاتا ہوں. اللہ صلی علی محمد. آپ توجہ فرمائیے، یہ صنف شاعری نے خدمت کی ہے دروازہ اہل بیت کی. دیوبل نے جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، واقعہ پیش کروں اب، اس کے بعد پھر آگے کے مراحل. دیوبل نے اپنے بابا کو، دیوبل کے بیٹے نے، علی ابن دیوبل نام ہے اس کا، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. کہا بابا بیٹھے ہوئے ائمہ کی نظر میں. حضور یہ موبائل بند کر دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. علی ابن دیوبل نے دیکھا اور ایک مرتبہ سوال کیا بابا سے. خواب میں دیکھا کہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں، تاج پہنا ہوا ہے اور مدحت کر رہے ہیں. کہا بابا یہ مقام کیسے ملا؟ کہا جب قبر میں مجھے اتارا گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آنے والے ہیں. میری نگاہ پڑی، وہ 2 فرشتے میرے قریب آ رہے تھے. قبل اس کے کہ وہ میرے قریب آتے، میرے دائیں جانب سے ایک نور آیا، اور اس نور نے مجھ سے آ کے کہا تم دیوبل ہو نا کہ جو ہمارا قصیدہ پڑھتے تھے. توجہ کیجیے عزیزو، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. کہا تم دیوبل ہو نا ہمارا قصیدہ پڑھتے تھے؟ کہا ہاں میں دیوبل ہوں. کہا اچھا کچھ سناؤ. کہا اس نور کی ہیبت اتنی تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا. پھر اس نور نے مجھے میرا مرثیہ سنایا. کہا دیوبل تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک شعر لکھا تھا؟ کہا کون سا شعر؟ کہا لا ازحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد مظلومون وقد قہروا. یہ دیوبل نے ایک شعر لکھا ہے. کیا اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں. لا ازحک اللہ سن الدہر ان ضحکت، پروردگار عالم زمانے کو ہنسنے کی توفیق نہ دے. کب؟ وآل احمد مظلومون وقد قہروا، جبکہ آل احمد کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اور انہیں قہر، ان کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہو. پروردگار زمانے کو ہنسنے کا اس نور نے جیسے جیسے یہ شعر پڑھا، ملائکہ جو 2 آ رہے تھے میری قبر سے دور ہوتے چلے گئے.
توجہ کیا آپ نے اس مقام پر؟ اب آپ دیبل کا یہ پورا کلام پڑھے، عجیب انداز سے لکھا. یہ میں نے ساری باتیں آپ کی خدمت میں کی. اب جس طرف جانا ہے وہاں پر جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں نے کیا کیا چیزیں پیش کی؟ شاعری نے، صنف شاعری نے یہ یاد رکھی کہ خدمت کی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب جس معیار پر شعر لکھے جا رہے ہیں اور جس معیار کے اوپر شعر لکھے گئے ان کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ کہ ایک درسگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر پھر سے غالب پڑھایا جائے، پھر سے انیس کو پڑھایا جائے، پھر سے دبیر کو پڑھایا جائے. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر سے ہمارے درمیان وہی شاعری کہ جو پہلے ہو رہی تھی وہ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. انسان جو ہے وہ ہمیشہ امید میں رہے کہ اچھائی کی طرف جائے گی یہ ساری چیزیں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یہ جو پانچوں چیزیں ہیں، برہان، خطابت، جدل، مغالطہ، شاعری، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا تکوین میں ایک اثر ہے. کون میں ان کا ایک اثر، کون یعنی دنیا میں ان کا ایک اثر ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے ان ساری چیزوں کو ذکر علی ابن ابی طالب کے تابع کر دیا. یعنی آپ کسی اور ہستی کے بارے میں شعر کہیں، وہ اس طرح سے ججے گا ہی نہیں جس طریقے سے علی ابن ابی طالب پر ججتا ہوا نظر آئے گا. آپ کہیں، آپ دیکھ لیجئے ابھی اوروں کے بارے میں بھی شاعری ہو رہی ہے، اب دیکھ لیجئے، مزاج ہی نہیں بنے گا. اچھا یہ تو پھر چلیں ماشاءاللہ اردو دان طبقے کو بڑی محبت ہے ان لوگوں سے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اشعار لکھ دیے. اصل تو عربی ہے نا، اصل تو عربی ہے نا. عرب کے اندر انہوں نے حکومت کی تھی، عرب کے یہ سردار رہے تھے، ان کے اوپر انہوں نے خلافت کی تھی. میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ اپنے والوں کی مدحت کے اندر اشعار لے آئے عرب زبان کے اندر، میں علی کی مدحت میں اشعار لاتا ہوں. لائیے لائیے، اگر شعر ہے تو کیا لائیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ تخیل شاعری کا کام کیا ہے؟ تخیل کو کمال تک پہنچانا. کیا کام ہے شاعری کا؟ تخیل کو. صحیح ہے. اب اگر ایک شخص ہے ہی کانا تو میں کیسے لکھوں کہ یہ دو آنکھوں والا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی کیا لکھے گا شاعر؟ میں شاعر سے کہوں حضور ان کی شجاعت لکھیے، کیا لکھے گا؟ احد میں دیکھا تو بھاگے، خیبر میں دیکھا تو دروازہ نہیں اکھڑا. نہیں، شاعر بھی کیا لکھے گا؟ مگر آپ اس کو کہہ دیجئے حضور علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہیں تو پھر فوراً کہے گا ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلا و ظہر ما رما رمیۃ الا و کفا ما غزا غزوۃ الا و ظفر ولہ ابدع ما تعقلہ من عقول و نفوس و سحر. توجہ کیجئے. تو پھر وہاں شاعر کہے گا، وہ اپنا جلوہ دکھائے گا، کیونکہ کچھ ہے تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور آسان سی مثال دوں بھائی، اگر کوئی شخص جس کے پاس عقل سلیم ہوگی تو اس کی عقل میں علم ڈالا جا سکتا ہے. اگر کوئی مجنون ہو تو اسے عقل پیدا نہیں کی جا سکتی اس میں. یہ مسئلہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کی بات آئے گی تو پھر وہ روایتیں نظر آئے گی کہ کائنات کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر شاعری کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا. تو یہ علی ابن ابی طالب کی ساری تکوین جو ہے علی ابن ابی طالب کی کیا کر رہی ہے؟ خدمت کر رہی ہے. اسی طریقے سے صنف شاعری علی ابن ابی طالب کی خدمت. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ عزیزو. اب جب یہ پانچ چیزیں واضح ہو گئی آپ کے لیے، برہان، جدل، خطابت، مغالطہ، اب ان چیزوں کی مدد لے کر ہم چلتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف. علی ابن ابی طالب، واقعاً علی ابن ابی طالب
انسان کی سوچ اس مرحلے پر ہی نہیں جا سکتی کہ جہاں پر ذات علی ابن ابی طالب موجود ہے. نہیں جا سکتی، سوچ اس مرحلے پر نہیں جا سکتی. اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہیں سمجھا، کیونکہ دعویٰ ہی غلط ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ علی ابن ابی طالب کی حقیقت کس مقام پر جا کے کھڑی ہوئی ہے. توجہ کیجئے، میں نے کل آپ کی خدمت میں بات کی تھی شک. انسان کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ یقین. کمال کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ یعنی ہر عمل کرے یقین کے ساتھ کرے. ہر عمل انسان کرے یقین کے ساتھ. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے اطراف میں دیکھیے، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو ہر معاملے میں شک کا شکار رہتے ہیں. ہر معاملے میں، گھر خریدوں نہیں خریدوں، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، شک کا شکار ہے. یہ کام کروں نہیں کروں، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، شک کا شکار ہے. اسی وجہ سے علماء نے منع کیا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ استخارہ بھی نہ کرے. کثرت کے ساتھ پہلے مشورہ کرے، اگر مشورے کے ذریعے سے اس کے لیے امور طے نہیں پاتے پھر اس کے بعد استخارہ کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ سنیے گا، اہم ترین بات ہے یہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام عقل کو کبھی بھی زنگ لگانا نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ نے تسبیح لی، تسبیح نکالی، ہاں بھائی اچھا آیا ٹھیک، برا آیا ٹھیک. وہ نہیں چاہتے. تمہیں عقل کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ پہلے اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرنا سیکھو. ہر مورد استخارے کا مورد نہیں ہوتا. مولانا استخارہ کر دیجئے، پانی پینا استخارہ کر دیجئے، گھر خریدنا استخارہ کر، آپ مشورہ کریں آپ کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ. لہٰذا علی ابن ابی طالب کے پاس جو سب سے بڑی صفت موجود ہے، اہم ترین صفت موجود ہے، وہ ہے یقین. علی ابن ابی طالب یقین کی اس منزل پر ہے کہ جہاں پر اس کے بعد کوئی اور منزل یقین کی موجود. یہی وجہ ہے کہ توجہ کیجئے، نہج البلاغہ کے اندر ہمیں ایک قول نظر آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے انسان یقین کے ساتھ سو جائے. یہ کیسا کمال ہے؟ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور عزیزو یاد رکھیے، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہماری زندگی کے اوپر ہے. بہت بڑا اثر اس کا ہماری زندگی کے اوپر ہے. ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا خالق کی بارگاہ میں، یقین کی منزلت پہ نہیں ہوتے، شش و پنج میں ہوتے ہیں. دعا تو کی ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. جبکہ وہ کہہ رہے قرآن کے اندر ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب. یہ جو صفت ہے نا یقین، یہ ایک انسان کی حیات کے اندر ایک ملکہ ہے، ایک صفت ہے جو انسان کو کمال تک لے کر جاتی ہے. اور آپ جا کر دیکھیے دنیا کے اندر، پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا. اب یہ آپ کی دنیا کی باتیں، یعنی ہماری دنیا کی باتیں. دنیا کے اندر بھی، آخرت کو بھی چھوڑ دیجئے، وہاں پر ہماری بات جائے گی. دنیا کے اندر بھی آپ کو زیادہ تر کامیاب لوگ وہ نظر آئیں گے کہ جو فیصلہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں. جو فیصلہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں. لہذا یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کے پاس ایک صفت ہونی چاہیے، ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کام کرے تو یقین کے ساتھ کریں. پہلے اس کے سارے مقدمے طے کر لیں، مگر جب اس کو مقام عمل پر لے کر آئیں تو پھر یقین کے ساتھ لے کر آئیں کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہے اور میں اس یقین پر ہوں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ میں فلاں مقام تک پہنچوں گا. یہ اہم ترین چیز ہے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر، مجھے تو حیرت ہوتی ہے واقعاً بعض اوقات. آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں. ایڈیسن کے بارے میں پڑھیں، جس نے یہ بلب ایجاد کیا تھا، یہ والا بلب، صحیح ہے، جس نے ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے. اس ایڈیسن کے بارے میں مل رہا ہے ماسٹر نے ایک تماچا لگا دیا، کان جو ہے وہ بہرا ہو گیا. اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے اور بعد میں جو ہے وہ اس نے بلب ایجاد کر دیا. یعنی اس کا مطلب دنیا کے اعتبار سے جو بظاہر جو معیارات تھے اس کے اعتبار سے ایک بیکار آدمی تھا، مگر اس کے پاس ایک اندر صلاحیت موجود تھی جو اسے ایک نقصان کے بعد پتہ چلی. ہماری زندگی کے اندر بعض اوقات جب ہرڈلز آتے ہیں، بعض جگہوں پر جب رکاوٹیں آتی ہیں، وہاں پر انسان پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جبکہ حقیقت میں انسان کی کامیابی کا پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان پہلی ٹھوکر کھاتا ہے، اس کے بعد انسان کی کامیابی کے مرحلے شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو صفت یقین ہے یہ آپ کو ملے گی علی ابن ابی طالب کے فیصلوں کے اندر۔ علی ابن ابی طالب کے فیصلوں کے اندر کوئی شش و پنج نہیں ہوگا۔ اب چلیں یہاں تک بات آ گئی ہے، اب مجھے پیش نہیں کرنا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس موضوع کو مجھے پورا کرنا ہے نا اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، مگر میرے پاس جو ہے وہ اس کا علاج بھی موجود ہے۔ میں آپ کو علی ابن ابی طالب کا ایک فیصلہ سناتا ہوں، ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی ابن ابی طالب کے پاس ایک نزاع آیا، ایک جھگڑا آیا، دو شخص آئے اور کہا کہ یا علی ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ کہا مسئلہ کیا پیش آیا؟ کہا کہ ہم دسترخوان لگا کے غذا کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک تیسرا شخص ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے سنایا ہے پہلے یہاں سے، آپ نے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے تو نہیں سنا ہے، جب پھر کہیں گے مولانا نے ریپیٹیشن کر دی۔ اچھا یہ بھی شاعری کا ایک کمال ہے، شاعر سے آپ ایک ہی کلام 10 مرتبہ سنیں گے، وہ والا کلام پڑھنا۔ مولانا نے ایک دفعہ مجلس ریپیٹ کر دی نا، کہا مولانا وہی والی پڑھ لیں آپ۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ آ گئے دو شخص آ گئے، کہا یا رسول کیا یا علی یہ فیصلہ ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، ایک تیسرا شخص آیا اور جب وہ آیا ہمارے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے بھی کھانا کھلا دو، تو ہم نے اسے بھی کھانے کے لیے بٹھا دیا، وہ جاتے ہوئے 8 درہم دے گیا۔ اب یہ جو میرا شخص ہے اس کے پاس 5 روٹیاں تھی تو یہ 5 درہم رکھ رہا ہے، میرے پاس 3 روٹیاں تھی تو مجھے 3 درہم دے رہا ہے۔ مولا نے کہا رکھ لو تمہارا فائدہ ہے۔ اس نے کہا نہیں یا علی یہ کیسے؟ کہا دیکھو یہ اپنی رضائیت کے ساتھ دے رہا ہے نا تو 3 درہم رکھ لو، اگر میں فیصلہ کروں گا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، اگر میں فیصلہ کروں گا تو تمہارا نقصان ہو۔ اس نے کہا نہیں مولا آپ فیصلہ کر کے بتائیے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب علی کا میتھس بھی دیکھیے گا، علی کا فیصلہ بھی دیکھیے گا، علی کا یقین بھی دیکھیے گا۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا برابر کھانا کھایا تھا سب نے؟ کہا ہاں کھانا برابر کھایا تھا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ اب تھوڑا سا ساتھ رہیے گا، ہاں اب آپ جاگتے رہیں، 3 یا 4؟ اصل میں ان سے 4 کسی اور وجہ سے نکل گیا، توجہ کیجیے۔ کہا کہ ایک روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ 3 حصے ہوئے، کیونکہ برابر کھانا کھایا۔ پہلے ایک روٹی کو ڈیوائڈ کر دیا مولا نے 3 میں۔ 8 روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے، 24 حصے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا کہ اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ 5، تو 5 روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ 15۔ تمہاری کتنی روٹیاں تھیں؟ تو 3 روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ 3 روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ صحیح ہے۔ اور سب نے کتنے کتنے حصے کھائے؟ جب برابر کھایا 24 تھے، جب برابر کھایا تو ایک بندے نے کتنا حصہ کھایا؟ 8 8 اور 8، اس کی 5 روٹیاں 15 حصے بنتے ہیں، تمہاری 3 روٹیاں 9 حصے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب اس نے اپنے 15 میں سے 8 خود کھائے، 7 تم نے اپنے 9 میں سے 8 خود کھائے، 1۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اس نے 8 درہم دیے تو 7 اس کے ہونے چاہیے، 1 تمہارا ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ تمہیں 3 دے رہا ہے اور خود ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ عزیزوں، اب ایک اور واقعہ ہے، میں اب آپ کیلکولیشن نہیں کروں گا، آپ خود گھر جا کے کیلکولیشن کرنا۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار، کہا یا علی یہ بتائیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایک ایسا نمبر مجھے بتائیے کہ میں اسے 1 سے ڈیوائڈ کروں، 2 سے ڈیوائڈ کروں، 3 سے ڈیوائڈ کروں، 4 سے 1 سے تو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے 7 سے 8 سے 9 سے 10 سے، ڈیسیملز میں آنسر نہیں آنا چاہیے، پوائنٹ میں آنسر نہیں آنا چاہیے۔
ایسا نمبر بتائیے. اس نے آ کے سوال کیا, گھوڑے کو روکا, سوال کیا. مولا نے بھی اتنی تیزی سے جواب دیا, کہا کہ سال کے دنوں کو ہفتے کے 7 دنوں سے ضرب دے دو. اب آپ گھر پر جا کر کیلکولیشن کیجئے گا, توجہ کیجیے, مگر یہ یاد رکھیے گا کمری حساب سے 360 دن ہوتے ہیں, 365 نہیں کیجیے گا. 360 ملٹیپلائی بائی 7 کیجیے گا, اور اس کے بعد دیکھیے گا جو نمبر آئے گا 2520, اس کو 1 سے ڈیوائڈ کریں, 2 سے ڈیوائڈ کریں, 3 سے ڈیوائڈ کریں, 4 سے ڈیوائڈ کریں, کہیں پر بھی پوائنٹس میں آنسر نہیں آئے گا. یعنی یہاں ہر چیز ہے اس دسترخوان پر لینے والا ہو. سب سے اہم ترین صفت انسان کی زندگی کے اندر, یہ میں پھر سے اب اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں, کہ جو آپ کو علی ابن ابی طالب کی زندگی میں عروج پر ملے گی, سب سے اہم ترین صفت یہ کہ انسان کے پاس یقین کی کیفیت موجود ہو. اور دعا کیجئے. یعنی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مگر پھر یہ بحث ایک نئی بحث ہے. حتیٰ کہ قرآن میں رسول خدا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی, اے حبیب کہو کہ میرے علم میں. اب رسول اللہ کے علم میں کیا اضافہ ہوگا یہ ایک بحث ہے, مگر باقاعدہ اس دعا کو کرنے کو کہا جا رہا ہے کائنات کے رسول کو. یاد رکھ لیجئے, آپ کی زندگی کے اندر اگر صفت علم نہیں ہے, یقین نہیں ہے, علم سے مراد یہ کتابوں والا علم نہیں ہے یہاں پہ مراد, یعنی یقین کی کیفیت ایسی ہو کہ جہاں پر شک کی کوئی گنجائش. یہ سب سے اہم نقطہ ہے انسان کی زندگی کے اندر. یہ یاد یہاں تک پہنچ گئے آپ؟ اب آئیے میں آپ کو علی ابن ابی طالب کے یقین کی ایک جھلک بتا رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے گفتگو کے اندر باقاعدہ طور پر کل سے داخل ہوں گے. کیا ہے یقین کی کیفیت؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلی چیز بیان کی تھی, برہان. کیا بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں؟ برہان. صنعت خمس میں پہلی چیز کیا بیان کی تھی؟ برہان کی 2 تقسیمیں. اب میں اس کے اصطلاحات کو چھوڑ کر آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. بعض اوقات ہم معلول کو دیکھ کر, مسبب کو دیکھ کر سبب تک پہنچتے, علت تک پہنچتے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے دور سے دھواں دیکھا. کیا دیکھا؟ دھواں دیکھا آپ نے دور سے. آپ کو کیا پتا چلے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ احسن تم. مگر آپ نے دھواں دیکھا تو آپ آنکھ تک پہنچے, ٹھیک ہے. ایک مرتبہ عکس ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے. آپ آنکھ کو دیکھتے ہیں. مثال دے رہا ہوں ایک اور بات کو واضح کرنے کے لیے. گرمی کی شدت نے آپ کو بتایا کہ آگ ہے. ایک مرتبہ آپ آنکھ کو ہاتھ لگاتے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ گرم ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں, ایک مرتبہ آپ علت سے. اور آسان مثال دوں پھر آپ ساتھ ہو جائیں گے سارے کے سارے. ایک مل کر درود پڑھیے, محمد و آل محمد, صلی علی محمد. آپ سب میں سے کسی نے اپنا دل دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے اپنا دل دیکھا ہے؟ دل دیکھا ہے آپ نے؟ کسی نے نہیں دیکھا. یہاں پر جتنے بیٹھے ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. مگر آپ کو یقین ہے آپ کے پاس دل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک تو نہیں ہے؟ یقین ہے نا کہ دل ہے. میں آپ سے سوال کروں کہ بلا کیسے پتہ, کیسے یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو یقین کی دلیل ہو. کیسے یقین ہے کہ آپ کو آپ کے پاس دل ہے؟ کیسے یقین ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دھڑکن کے ذریعے سے دل کو پہچانا. دھڑکن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دل ہے. لیکن اب آپ سے ایک سوال کروں, یہ بتائیے, یہ تو آپ نے دھڑکن کے ذریعے سے آپ دل تک پہنچ گئے, لیکن یہ بتائیے مجھے, اب آپ سے سوال کر رہا ہوں, دھڑکن ہے اس وجہ سے دل ہے یا دل ہے اس وجہ سے دھڑکن ہے؟ دل ہے. یعنی آپ نے کشف اگرچہ الٹا کیا, علم عکس میں حاصل کیا, معلول سے علت کی طرف گئے, معلول سے
علت سے معلول کی طرف نہیں آئے آپ، یعنی آپ دھڑکن سے دل کی طرف پہنچے، مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ دھڑکن اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ دل ہے تو دھڑکن ہے. توجہ کی آپ نے؟ اب آپ دیکھیے برہان نظم، کیا کائنات کے اندر کوئی خدا ہے؟ اسے ثابت کرنے کے لیے فلاسفہ نے اور حکما نے، علم کلام والوں نے ایک دلیل ایجاد کی، ایک برہان ایجاد کیا. وہ برہان کیا ہے؟ کہ بھائی خدا ہے کوئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے. توجہ ساتھ رہیے گا، اس دنیا میں کیا نظر آتا ہے؟ ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے. مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. چاند، مہینے کا تبدیل ہونا، ستاروں کا آنا، آسمان ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے، گر نہیں گیا. توجہ کیا آپ نے؟ آسمان ہے جو کھڑا ہوا ہے، گر نہیں گیا. یہ کیا ہے؟ برہان نظم ہے کہ کائنات کی تنظیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے کہ جو ناظم ہے. کائنات میں ایک تنظیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کائنات کو نظم کرنے والا ہے، کوئی نظام چلانے والا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں انگلینڈ میں، ان سے علاج کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ کوئی کریٹر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم بلیو رکھتے ہیں کہ کوئی کریٹر ہے، کوئی ہے کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے. کہا کہ کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے. کیا کہا؟ یہ آپ کا یہ دنیا. اچھا، انہوں نے کہا پھر کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ کہا میرے خیال میں یہ ایک جو ہے وہ تھیوری ہے، بگ بینگ تھیوری. ایک ایٹم تھا، دھماکہ ہوا، ہم سب نکل کر آ گئے. کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ ایک حادثہ ہے، صدفہ کہتے ہیں جس کو، ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے، ہو گیا ہم سب آ گئے. کہہ رہے مولانا اس وقت میرے ذہن میں ایک جواب آیا. میں نے ان سے کہا اچھا یہ جواب بھی اچھا تھا. کہا میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ حادثہ ہے تو یہ بتائیے آپ کے والد پہلے کیوں آ گئے، آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ جب حادثہ تھا، اتفاق تھا، تو اتفاقاً آپ پہلے آ جاتے، والد بعد میں آتے. کہا کہ انہوں نے سوال کا جواب سنا، کوئی جواب نہیں دیا. اگر حادثہ ہے تو پھر یہ ترتیب کیوں ہے؟ کیوں میں 61 ہجری میں نہیں آ گیا، میں ابھی کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ حادثہ نہیں ہے. کہ مولانا مزہ اس وقت آیا کہ جب میں جا رہا تھا اور مجھ سے فیس کا مطالبہ کیا گیا، یہ فیس دے دیجئے جو آپ کا بل بنا ہے. تو میں نے کہا میں تو خود سے ٹھیک ہو گیا. یہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا، ان کو زیادہ اعتراض ہوتے ہیں توحید کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر. کہا میں تو خود سے ٹھیک ہو گیا. کہا خود سے ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر نے علاج کیا ہے تو ٹھیک ہوا. کہا کہ یہ بدن خود سے بن تو سکتا ہے، خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اس بات کو تو ماننے کو تیار ہیں کہ یہ بدن خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے. مگر یہ بات آپ کو کیوں قبول نہیں ہو رہی کہ کوئی خالق ہے کہ جس نے خلق کیا؟ یہ ایک بیچ میں بات آ گئی. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا دیکھیے علی ابن ابی طالب کی توحید کی کیفیت دیکھیں کیا ہے. حکما فلاسفہ نے کس طریقے سے توحید کو سمجھایا. حکما و فلاسفہ نے اس طریقے سے توحید کو سمجھایا کہ یہ برہان نظم ہے، کائنات کے اندر ایک نظام نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے، یہ نظام نظر آ رہا ہے. علی ابن ابی طالب نے توحید کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا. توجہ کیجیے. میں نے جو آپ کو مثال دی تھی نا دھڑکن والی، اس کو یاد رکھیے گا. پھر ایک مرتبہ دوہراؤں، ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. میں نے کیا مثال دی؟ دھڑکن سے آپ نے یہ پتا کیا کہ دل ہے، مگر اصل چیز کیا ہے؟ دھڑکن اصل نہیں ہے. صحیح ہے. علی ابن ابی طالب کس طریقے سے بیان کر رہے؟ پروردگار یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب آثار ہیں کہ ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے انہیں خلق کیا.
کوئی ہے کہ جس نے ان ساری کی ساری چیزوں کو خلق کیا، مگر میری نظر میں تیری توحید یہ ہے، یا من دل علی ذاتی ہی بذاتے، اے وہ پروردگار کہ جس کی ذات خود اپنی ذات پر دلالت ہے. یعنی تجھے بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان تجھ تک پہنچے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تجھ تک نہیں پہنچا رہی، بلکہ تیری ذات ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو نور دیا. اگر تیری ذات نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں اپنا جلوہ. یہ علی ابن ابی طالب کی توحید ہے. ایک حکماء و فلاسفہ کی توحید ہے، ایک علی ابن ابی طالب کی توحید ہے. توجہ کیا اپنے عزیزوں کہ علی ابن ابی طالب توحید کے کس مرحلے کے اوپر ہے. تو جس یقین پر علی ابن ابی طالب ہے، سنیں ایک اور چیز علی ابن ابی طالب کی یقین کی کیفیت. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا بِأَيِّ شَيْءٍ غَلَبْتَ الْأَقْرَانَ، مولا یہ بتائیے ہر جنگ میں جاتے جیت جاتے، ہر جنگ میں جاتے جیت جاتے، بِأَيِّ شَيْءٍ غَلَبْتَ الْأَقْرَانَ، ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دشمن پر غالب آ جاتے ہیں، دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، آپ کے پاس ایسی طاقت کیا ہے؟ سوال کتنا زبردست ہے. جواب بھی علی نے اتنا پیارا دیا. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ کلما لقیت رجلا، جب بھی میں کسی شخص سے میدان میں جا کے ملتا ہوں، اعاننی علی نفسہ، خود اس کا وجود اس کے خلاف میری مدد کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود اس کا وجود اس کے خلاف. کیوں؟ یہاں پر سید رضی نے ایک تعلیقہ لگایا، نہج البلاغہ کے اندر ہے یہ، کلمات کسار میں. یہاں پر سید رضی نے ایک تعلیقہ لگایا، کہا اس لیے کہ علی یقین کی اس کیفیت پر میدان میں جاتے تھے، اس لیے کہ علی کے مقابلے میں جو آتا تھا نا، اس کے پاس ایک طرف ایسی تھی کہ جو کامیابی تھی اور دوسری طرف ایسی تھی کہ جو ناکامی تھی. پورا ساتھ دیجیے گا عزیزوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا را. علی ابن ابی طالب کا یقین اور اس کی منزل کا، اس لیے کہ علی کے مقابلے پر جو بھی جاتا تھا اس کے پاس ایک طرف کامیابی تھی، ایک طرف ناکامی تھی. اگر وہ بچ کر آ گیا تو وہ سمجھتا تھا میں کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ میدان میں مارا گیا تو وہ سمجھتا تھا میں ناکام ہو گیا. مگر علی ابن ابی طالب کے پاس دونوں طرف کامیابی تھی. اگر بچ کے آؤں گا تو رسول خدا، اگر چلا گیا تو خود خدا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. علی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی نیابت میں. جب بھی مشکل میں پڑے، مشکل کشا تک آ گئے، محسوس یہ ہوا کہ خدا تک آ گئے. حاجیوں نے دیکھے بیت اور ہم نے دیکھے اہل بیت، محسوس یہ ہوا کہ ہم خدا تک آ گئے. نعرہ یقین کی منزل دیکھ رہے علی ابن ابی طالب. مولا بِأَيِّ شَيْءٍ غَلَبْتَ، کیسے آپ غلبہ پا لیتے ہیں؟ کہا اس کا نفس اس کی مدد نہیں کرتا، میری مدد کرتا ہے. یعنی یہ صفت ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، پہلے مقدمات کو طے کریں، اس کے بعد یقین کے ساتھ کام کریں. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آخرت کے لیے، آخرت پر تو کل بات آئے گی کہ یہ صفت یقین آخرت میں انسان کو کہاں لے کر جائے گی، مگر یہ انسان کی زندگی کے اندر فائدہ ہے. اور انسان دعا کیجئے، یعنی یہ ایک اہم ترین دعا ہے کہ پروردگار جو علی ابن ابی طالب کے پاس یقین کی کیفیت ہے اسے کا قطرہ ہمیں عطا کر دیں.
قطرہ آنے تک. لہذا بس عزیزوں، اب بات کو ربط دینے کے لیے یہ یاد رکھیے گا، حسین جب کربلا جا رہے ہیں نا تو کسی شش و پنج کے عالم میں نہیں ہے، شک کے عالم میں نہیں ہے کہ جاؤں گا تو کیا ہوگا. مولا حسین بالکل واضح اور کلیئر بتا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں اس مکان کی طرف کہ جہاں پر جا کے مجھے سو جانا ہے. کبھی کہیں پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں نہیں رکھا، دھوکے میں نہیں رکھا. یعنی علی ابن ابی طالب اگر صفین کے میدان میں، یہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے، اگر علی ابن ابی طالب صفین کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے تم علی کے ماننے والے ہو تو بچ کر آ جاؤ گے، نہیں کہہ رہے. عمار یاسر کے لیے واضح ہے کہ اب وہ مقام آ چکا ہے کہ جہاں پر عمار کو خدا کے پاس جانا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ وہ مقام آ چکا ہے کہ جہاں پر عمار کو خدا کے پاس جانا ہے. یقین ہے کربلا کے اندر حسین کسی شش و پنج میں نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو ہوگا کیا. حسین کو سب پتہ ہے. کیا کہا تھا؟ ان اللہ یشاء ان یرانی قتیلا، پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے. فیصلہ ہے، مجھے یقین ہے کہ میں جا رہا ہوں قتل ہونے کے لیے. کہا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ جائیں. کہا ان اللہ یشاء ان یراہن سبایا، پروردگار چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. یقین کی منزلت ہے، کمال کی. یہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا، وہ آپ کے امام نے زہر کھا لیا تو انہیں پتا تھا کہ یہ زہر تھا تو یہ خودکشی، عکس ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق کر دیا گیا. سوال کیا ہونا چاہیے تھا، کیا بنا دیا گیا. یہ کمال ہے امام کا کہ امام کو پتا ہے، یقین ہے کہ یہ موت ہے، یقین ہے کہ یہ موت ہے. امام حسین کو پتا ہے کہ یہ یقین ہے کہ یہاں پر جانا ہے اور اس کے بعد کربلا کو بسانا ہے. یہ وعدہ ہے، یہ نبھانا ہے. اور اسی راستے کے اندر جب منزل شراف پر پہنچے تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا، انصار سے کہا، بھائیوں سے کہا کہ تمہارے پاس جتنے بھی مشکیزیں ہیں، مشکیزوں کو کہتے ہیں راویہ، سقہ بھی کہتے ہیں خود مشکیزے کو. راویہ کا لفظ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ میں مصائب میں یہ لفظ استعمال کروں گا. کہ جتنے بھی راویہ تمہارے پاس موجود ہیں، جتنے بھی مشکیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، سب کو بھر لو. منزل شراف کے اوپر اصحاب نے سوال کیا، مولا ہم اتنے لوگ تو نہیں ہیں، اتنا سارا پانی بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے یقین ہے. کہا کہ آگے ایک مہمان آنے والا ہے. منزل ذو حسم پہ پہنچے تو منزل ذو حسم کے اوپر ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ رأیت النخلہ، مجھے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یہاں کھجور کے کوئی درخت نہیں ہے، تم سے اشتباہ ہوا ہے. غور سے دیکھا تو حر اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اور مولا ایک لشکر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. مولا نے کہا ذو حسم پہاڑ کے دامن کی طرف چلو اور ہم ایک سمت سے دشمن سے جنگ لڑیں گے. ذو حسم کی پہاڑی کے دامن میں امام حسین علیہ السلام نے جگہ لی. اور جب حر کا لشکر آیا تو اب تاریخ نے یہاں پر لکھا ہے کہ حال ایسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے گھوڑوں کی زبانیں باہر آ چکی تھی. میں نے آج سے پہلے یہ جملہ مقتل میں نہیں دیکھا تھا، مگر آج جب پھر سے مطالعہ کر رہا تھا تو مقتل میں یہ جملہ دیکھا. امام نے 3 جملے کہے. کہا اسقوہم، انہیں پانی پلاؤ. پھر کہا اسقو خیالہم یا خیولہم، ان کے گھوڑوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. تیسرا جملہ پتہ ہے کیا کہا؟ ورشو، اور جو ان کے گھوڑے ہیں نا ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنا. ان کے گھوڑوں پر پانی کے چھینٹے مارنا. اس کے بعد سب بڑے پانی پلانے کے لیے. ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے لقیت، تاریخ نے اس کا نام لکھا لقیت. کہتا ہے کہ جب یہ سارا ماجرا ہوا اور 999 لوگ پانی پی رہے تھے، میں پیچھے رہ گیا تھا.
حسین نے مجھے جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تو میں اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کے مارے میری زبان لٹک چکی تھی. حسین نے مجھے دور سے آواز دے کر کہا انخر راویہ، انخر راویہ، مشکیزے کو انڈھیلو اور پانی پی لو. کہتا ہے کہ جب میں نے مشکیزے کو انڈھیل کے پانی پینا شروع کیا، سال الماء، پانی بہنے لگا. حسین نے کہا کہ پانی کو ضائع مت کرو. توجہ کیجیے گا. حسین نے کہا کہ پانی کو ضائع مت ہونے دو. کہتا ہے کہ مجھ سے یہ مشکیزہ سنبھل نہیں رہا. کہ جب میں نے حسین سے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ حسین خود آئے حسین خود آئے، آنے کے بعد مشکیزے کو ہاتھ میں لیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے حسین نے پانی پلایا. کہ میں سیراب ہو گیا. اس کے بعد اب یہ عزیزوں، حور کے دل میں کیا ہے؟ ایک احترام سید الشہداء ہے. حور نے ایک احترام نہیں کیا، حور نے امام حسین کے 3 احترام کیے. ایک احترام سب سے پہلے کیا کیا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، امام نے حور سے سوال کیا، اے حور اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حور نے جواب میں کیا کہا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے اور حور فرادہ نماز پڑھے؟ کہ نماز مولا میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا احترام کب کیا؟ کہ جب مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اپنا راستہ لیتے ہیں، تو حور نے ایک مرتبہ مولا حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اور جب گھوڑے کی لگام کو تھاما ہے تو اس وقت امام نے حور سے ایک جملہ کا ثقلت کا امک یا حور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اللہ اکبر. حور نے ایک مرتبہ مولا سے کہا کہ میں آپ کی ماں کا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا. یہ دوسرا احترام. تیسرا احترام کیا کیا؟ مولا نے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے اپنا رستہ لینے دو. حور نے کہا کہ میں آپ کو آپ کا رستہ تو نہیں لینے دے سکتا، مگر ہاں میں ایک قاصد بھیجتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف. جب تک قاصد نہیں آ جاتا میرا کاروان اور آپ کا کاروان ساتھ ساتھ سفر کرے گا. اور حور اور امام حسین کا کاروان ساتھ ساتھ سفر کر کے کربلا پہنچا ہے. یہ 3 احترام تھے، پروردگار عالم نے حور کی تقدیر کو بدل دیا. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب 9 محرم کی، جب عاشور کی شب آئی ہے، تو ایک مرتبہ حور کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. رکم الزہر، حسین کے بچے پیاسے. الاتش الاتش کی صدائیں حسین کے خیمے سے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے غلام کو بلایا. بیٹے سے کہا کہ ایک کام کرو، میرے ہاتھ پس پشت باندھ دو اور میری آنکھوں پر پٹی لگا دو. کہا بابا کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ان ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، اور یہ آنکھیں اتنی شرمندہ ہے کہ حسین سے کیسے ملیں گی. بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو. ایک مرتبہ بیٹا بھی ساتھ چلا، غلام بھی ساتھ چلا. پہنچے حسین کے پاس. جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ جب بھی کوئی سوار آتا تھا نا، ایک طریقہ کار تھا، نعرہ تکبیر لگایا جاتا تھا. کسی نے بڑھ کے نعرہ تکبیر لگایا. حسین نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ بتایا گیا کہ حور تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین نے عباس سے کہا عباس بڑھ کر استقبال کرو، علی اکبر بڑھ کر استقبال کرو. اور اب جب حور آئے ہیں، مولا نے ایک مرتبہ آنکھوں سے پٹی ہٹائی، ہاتھوں کو کھولا. اللہ اکبر. ہاتھوں کو کھولا، حور کو سینے سے لگایا، حور کو گلے سے لگایا. ایک جملہ کا، حور جب تو میرے مقابلے پر آیا میرے پاس اتنا پانی تھا، میں نے تجھے بھی سیراب کیا، تیرے لشکر کو بھی سیراب کیا. آج تو مہمان بن کر آیا، ضیافت کے لیے حسین کے پاس پانی موجود نہیں. کہ مولا میں شرمندہ ہوں. کہ حور شرمندگی نہیں، حسین نے تجھے معاف کیا. عزیزو جملہ ہے،
حر نے اپنے بیٹے بکیر کو جنگ میں میدان میں جنگ کے لیے بھیجا. ایک مرتبہ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اجرکم علی الزہرا. حر خود چلے میدان میں. اب جب جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے, ادھر حسین حر کے لاشے پر آئے. حر شرمندہ ہو کر آیا تھا, اپنا رومال اپنی آنکھوں پر باندھ کے آیا تھا. یہ حسین ابن علی ہے جس نے کل حر سے کہا تھا نا, سکولت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جب حر کے لاشے پر پہنچے, ایک مرتبہ حر کی پیشانی سے خون صاف کیا. خون صاف کر کے حسین ابن علی حر کو مخاطب کر کے کہتے, ما اخطأت امک اس سمت کا حر, انت حر فی الدنیا سعید فی الاخرہ. تیری ماں نے کوئی خطا نہیں کی, تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا. آج حر تو آزاد ہو گیا, آج حر تو آزاد ہو گیا. حر تو شرمندہ ہو کر آیا تھا. اللہ اللہ حسین کی کریمی. مولا یہ سارے حر بن کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. مولا سال بھر گناہ کیے ہیں. حر ایک مرتبہ اب شرمندہ تھا. حسین نے ماں فاطمہ زہرا کا رومال نکالا, حر کی پیشانی پر باندھا. حر یہ رومال اس لیے باندھ رہا ہوں, قبر میں جانا تو شرمندہ نہ ہونا. ارے حر, حسین نے تیری بخشش کی ضمانت تیرے ماتھے پہ باندھی ہے. میں کہوں گا مولا, میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو سننا, میں کہوں گا مولا تیری ضیافت کو سلام. مولا آپ کو پتا تھا عصر عاشور کفن نہیں ملے گا, حر کو ایک رومال دے دیا, مگر خود زہرا کا لال بے گور و کفن کربلا کی زمین. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. مل کر میرے ساتھ عزیزوں, کربلا میں ہے تو نہیں, امام حسین کو یاد کرتے ہوئے, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو بے اولاد صالح عنایت فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر ہے ریاحی عنایت فرما. پروردگار زمانے کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما. قلب مقدس امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ آنسو پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین.